وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی محبت کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن پر میں اور آپ قربان، میرے اور آپ کے اور ہم سب کے ماں باپ قربان، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن پر لاکھوں درود اور کروڑوں سلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل ہے۔ اس محفل میں آپ علیہ السلام کا نام نامی، آپ کا اسم گرامی بار بار آنا ہے۔ اجتماع گاہ میں موجود، مجمع میں موجود میں تمام لوگوں سے اس بات کی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ کی زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود شریف کا ورد ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اسٹیج پر میرے پیچھے لگے بینر پر جو عنوان درج ہے، وہ عنوان یہ ہے کہ پیغام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاس وقت انتہائی مختصر ہے، پیغام رحمت للعالمین کے حوالے سے چند کلمات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دین لے کر اس دنیا کے اندر آئے، کہ جن کے ذریعے مجھ تک اور آپ تک قرآن کریم پہنچا، کہ جن کے ذریعے ہمیں اللہ رب العالمین نے ہدایت عطا فرمائی، کہ جن کے ذریعے یہ دین محمدی ہم تک پہنچا، وہ دین جو وہ لے کر آئے، اس دین کا نام دین اسلام قرار پایا۔ اور اسلام امن کا دین ہے، اسلام عزت اور غلبے کا دین ہے۔ اسلام آیا تو دور جاہلیت کی جو رسومات تھی، ان رسومات کو اسلام نے اپنے پیروں تلے کچل ڈالا۔ وہ جو عورتوں کو، بچیوں کو، بزرگوں کو اور اس وقت کے معاشرے کے اندر جو غریب طبقہ ہوا کرتا تھا، اس طبقے کو بے عزتی کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، اسلام نے ان تمام لوگوں کو عزت عطا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ خدیجہ، تم نے میری خاطر اپنا سب کچھ قربان کر ڈالا، اپنا مال قربان کیا، اپنی ہر چیز کی قربانی دی۔ اگر تم مجھ سے ایک مرتبہ کہو تو میرے جسم کے اوپر جو کھال موجود ہے، جو جلد موجود ہے، وہ میں تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی وہ دور جاہلیت کہ جس میں بیویوں کو کوئی عزت حاصل نہیں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، تم تو میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ وہ لوگ کہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ اور جیتا جاگتا زمین کے اندر دفنا دیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی محفلوں میں، ان لوگوں کے درمیان یہ بات فرما رہے ہیں کہ فاطمہ، تم تو میرے جگر کا اور میرے دل کا ٹکڑا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لے کر آئے، اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام آیا ہے غلبے کے لیے آیا ہے، اسلام آیا ہے سربلندی کے لیے آیا ہے، اسلام آیا ہے تو غالب ہونے کے لیے، قوت اور طاقت کے لیے آیا ہے۔ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اسلام محکوم ہونے کے لیے نہیں آیا۔ جو اسٹیج پر
پیغام رحمت للعالمین لکھا ہے. دراصل رحمت للعالمین کا پیغام یہی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کیا جائے. اللہ کی زمین پر اس دھرتی پر نظام مصطفیٰ کو قائم کیا جائے. ہم عشق نبی کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اگر ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس محفل میں اور اس مجمع میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ اس بات کا اعلان کریں کہ ان کی زندگیاں وہ پیغام رحمت للعالمین کے لیے حاضر ہے. اور پیغام رحمت للعالمین یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا، دین حق دے کر بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ کا دین سارے کے سارے ادیان کے اوپر غالب آ جائے، پوری دنیا کے اوپر غالب آ جائے، پورے ماحول کے اوپر غالب آ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن پر میرے ماں باپ، ہم سب کے ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ محفل یہ نوجوانوں کی طرف سے سجائی گئی ہے. میرے سامنے بزرگ حضرات بھی موجود ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک چمکتی دمکتی پیشانیوں والے، یہ روشن چہروں والے نوجوان بھی موجود ہیں. نوجوانوں کو بھی یہ دین اسلام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت اور مرتبہ دیا ہے. وہ جو ایک روایت میں فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے اندر اس کو جگہ ملے گی. شاب نشأ فی عبادت اللہ. یہ روشن چہرے والے نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت میں ان کے لیے ایک اسوہ موجود ہے، ایک نمونہ موجود ہے. واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کو بیان کرنا چاہوں گا. روایات میں آتا ہے وہ ایک نوجوان تھا، آپ کی عمر کا نوجوان، وہ چمکتی دمکتی پیشانی والا حسین اور خوبرو نوجوان. وہ نوجوان مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نوجوانوں کی محفل میں اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ زیادتی کہلاتی ہے. وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو لباس پہن لیتے دوبارہ اس لباس کو نہیں پہنا کرتے. جو خوشبو ایک مرتبہ اپنے جسم کے اوپر لگا لیتے دوبارہ سے اس خوشبو کو استعمال نہیں کرتے. وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے، وہ جو امیر کبیر گھرانے کے چشم و چراغ تھے، وہ جو حسین اور خوبصورت نوجوان تھے، ایمان قبول کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے. قرآن کریم کی آیت ان تک پہنچتی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جسے آگ کے اندر ڈال دیا گیا وہ تباہ برباد ہو گیا، اور جسے جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وادخل الجنۃ فقد فاز. جب یہ آیت سنتے ہیں دل کی دنیا پلٹ جاتی ہے. چچا کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایمان کو قبول کرنا چاہتا ہوں. ان کے چچا کہتے ہیں اگر تم ایمان کو قبول کرو گے. میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کے سامنے نوجوان صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کر رہا تھا. وہ ایمان لے کر آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن کریم نازل ہوتا ہے تو آیت سننے کے بعد ایمان لے کر آتے ہیں. اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں. ان کے چچا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کہتے ہیں کہ مصعب اگر تم محمد کے دین کے اوپر ایمان لے کر آئے ہو تو اس بات کو یاد رکھنا کہ جو جائیداد تمہارے والد کی طرف سے تمہیں ملنی ہے اس میں سے کوئی حصہ تمہیں میسر نہیں آنا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایمان کو قبول کیا، اب اس مال و دولت میں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے. ان کا چچا کہتا ہے تمہارے جسم کے اوپر جو لباس موجود ہے یہ لباس بھی تمہارا باپ کا دیا ہوا ہے، یہ بھی اتار ڈالو. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لباس بھی اتار دیتے ہیں
اپنی والدہ کے پاس پہنچتے ہیں. والدہ اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیتی ہے کہ وہ بے لباس ہوتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی پرانا کپڑا پہن کر, پھٹے پرانے لباس پہن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں. یہ جو چمکتے دمکتے روشن پیشانیوں والے نوجوان میرے سامنے موجود ہیں, یہ اس واقعے کو غور سے سنیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں, ایمان لے کر آتے ہیں. ہجرت کا معاملہ آتا ہے, مدینہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں. غزوہ بدر ہوتی ہے, اس میں شریک ہوتے ہیں, آگے بڑھ بڑھ کر کفار کا مقابلہ کرتے ہیں. غزوہ احد ہوتی ہے, غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا علم, اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مصعب اس جھنڈے کو ہرگز گرنے نہ دینا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فوج کی کمانڈ ان کے ہاتھ میں ہے, اسلام کا علم ان کے ہاتھ میں موجود ہے. آگے بڑھتے ہیں, دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. دشمن ان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے, ان کا دایاں ہاتھ اس پر حملہ کیا جاتا ہے, وہ کٹ جاتا ہے, علیحدہ ہو جاتا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے الٹے ہاتھ کے ذریعے وہ اسلام کا علم تھام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس علم کو ہرگز ہرگز گرنے نہیں دوں گا. دشمن آتا ہے, ان کے الٹے ہاتھ کے اوپر حملہ کرتا ہے, وہ ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے. وہ اپنے جو بازو باقی رہتے ہیں ان کے ذریعے اس علم کو تھام کر اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. کہتے ہیں میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں لیکن میں اس اسلام کے علم کو ہرگز ہرگز زمین کے اوپر گرنے نہیں دوں گا. دشمن آتا ہے, ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. یہ جو نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں ان نوجوانوں کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس مجمع کے اندر موجود ہیں, آج آپ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. آپ مجھ سے اس بات کا وعدہ کریں کہ آپ بھی حضرت مصعب بن عمیر کی طرح اپنے ہاتھوں میں اسلام کے علم کو تھامیں گے اور اسے ہرگز ہرگز گرنے نہیں دیں گے. یہاں سے مجمع سے یہ صدا بلند کریں کہ ہم اللہ کی کبریائی کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں. کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ ذرا زور سے کہیے, لبیک لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے کہیے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے, اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے غلبے کے لیے کہ آپ اپنا مال, اپنی توانائیاں, اپنی صلاحیتیں, اپنا تن من دھن, اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہے. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ, اسلام تو غلبے کے لیے آیا ہے, اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. اسلام پوری دنیا کے اندر سربلند ہونے کے لیے آیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک مرتبہ میرے سامنے پوری دنیا کا منظر نامہ پیش کیا گیا, میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ مشرق کا کنارہ میرے سامنے موجود تھا, مغرب کا کنارہ میرے سامنے موجود تھا, یہ شمال اور جنوب کے کنارے میرے سامنے موجود تھے, پوری دنیا میرے سامنے لا کر پیش کر دی گئی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک میں نے پورا منظر نامہ دیکھا, ہر طرف مجھے صرف اور صرف کلمہ توحید کا پرچم لہراتا ہوا نظر آیا, غلبہ اسلام نظر آیا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام ہی غالب ہو چکا تھا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہرگز ہرگز جھوٹی نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج اگر پاکستان کے اندر اسلام موجود ہے, اسلامی ممالک کی حدود تک اسلام موجود ہے, تو یہ اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلے گا, یورپین ممالک کے اندر بھی جائے گا, مغربی تہذیب کا بھی سینہ چاک کرتے ہوئے وہاں پر بھی اسلام کا علم لہرائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا موقع ہے, صحابہ اکرام 1,24,000 کا مجمع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے اور اس مجمع کے اندر کبار صحابہ موجود ہیں, حضرت ابو بکر بھی موجود ہے, حضرت عمر بھی موجود ہے, حضرت عثمان بھی موجود ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین بھی موجود ہیں. وہ جو مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے تھے, کوئی بنو عدی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا,
کوئی بنو تیم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، کوئی بنو امیہ سے تعلق رکھنے والا تھا، کوئی بنو ہاشم کی اولاد میں سے تھا۔ اسی محفل میں حضرت بلال حبشی، حبشہ سے تعلق رکھنے والے صحابی موجود تھے۔ اسی محفل میں روم سے تعلق رکھنے والے خوبصورت اور سفید چہرے کے مالک حضرت صہیب رومی بھی موجود تھے۔ مختلف قبائل، حضرت سلمان فارسی، فارس سے گندمی رنگت کے مالک بھی موجود تھے۔ ان صحابہ کرام کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، وہ پیغام یہ دیا کہ لا فضل لعربی ولا عجمی ولا لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، لا فضل علی اسود علی احمر ولی اسود علی احمر۔ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، الا بالتقوی، الا بالتقوی۔ اگر فضیلت حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد کے اوپر حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ جو بات ارشاد فرمائی، یہ ساری کی ساری عصبیتوں کو آپ علیہ السلام نے تار تار فرما دیا، اسلام کے پیروں تلے کچل ڈالا۔ لسانی عصبیت اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ علاقائی تعصبات اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ مختلف رنگتیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام، اگر کسی کا اسلام سے تعلق ہے الا بالتقوی، تو صرف تقوی کے، اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اپنے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف بلند کیا اور پوچھا کہ الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، کہ میرے ساتھیوں، اے میرے دوستوں، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ وہ جو 1,24,000 کا مجمع تھا، بیک زبان اس مجمع نے اس بات کو للکارتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، بلغت الامانۃ وادیت الامانۃ، بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے جتنے بھی اندھیرے اور ظلمتیں چھائی ہوئی تھی ان کو ختم کر ڈالا، اور آپ نے اپنی پوری ذمہ داری ادا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھ کی انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف بلند کیا، نگاہیں بھی آسمان کی طرف تھی، اور پھر نیچے کی طرف انگلی لاتے ہوئے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے اپنا پیغام جو تو نے مجھے دے کر بھیجا تھا، جو مشن دے کر بھیجا تھا، وہ میں نے تمام کی تمام انسانیت تک پہنچا دیا۔ یہ جو یہاں پر موجود لوگ ہیں، شیشہ گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، کیا آپ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام لوگوں تک پہنچایا؟ ہاتھ اٹھا کر بلند کیجئے اور اعلان کیجئے کہ ہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں، میں ان لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ جو موجود نہیں ہیں ان تک اللہ کا پیغام پہنچائے۔ آج وہ جو لوگ موجود نہیں تھے، یعنی ہم تک صحابہ کرام کے ذریعے، تابعین، تبع تابعین کے ذریعے، دیگر آنے والے لوگوں کے ذریعے اسلام پہنچا۔ اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ تا قیامت آنے والے لوگوں تک ہم اللہ کے دین کو پہنچائے، اسلام کا صحیح مفہوم ان کے سامنے لے کر آئے۔ اور یہ اسلام کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اسلام کا صحیح مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف نمازوں کی حد تک محدود رہے، آپ صرف اور صرف روزے کی حد تک محدود رہے، آپ صرف اور صرف ذکر و اذکار کی حد تک محدود رہے۔ میں یہ بات ہرگز نہیں کہنا چاہتا، قطعاً یہ بات نہیں کہتا کہ نمازیں نہیں پڑھیے، روزے نہیں رکھیے، ذکر و اذکار نہیں کیجیے، ہرگز میری بات کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام، یہ جو پورا کا پورا ایک مکمل دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، یہ ہر لحاظ سے کامل اور اکمل دین ہے، یہ مکمل دین ہے، اس میں کوئی نقص موجود نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کے حوالے سے کوئی پہلو اس کے اندر پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر آپ عدالتی نظام کو دیکھیں، اسلام کا عدالتی نظام ہمارے درمیان موجود ہے۔ اگر آپ تجارتی نظام کو دیکھیں، تجارت کے حوالے سے اسلام نے ساری تفصیلات، ساری حدود و قیود بیان کر ڈالی ہے۔ نکاح و طلاق کے حوالے سے
ایک ایک بات اسلام نے بیان کر دی ہے۔ دیگر معاشرے کے اندر دو ملکوں کے درمیان تعلقات کیسے ہو، دو شہروں کے درمیان تعلقات کیسے ہو، بین الاقوامی سطح پر دیگر مذاہب کے ساتھ تعلقات کیسے ہو، ہر چیز کو اسلام نے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین اس لیے بھیجتا کہ وہ دنیا کے اندر آئیں اور نمازوں کی پابندی کریں، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں، وہ ذکر و اذکار کی حد تک محدود رہے، تو آپ مجھے بتائیں، میں آپ کے سامنے یہ سوال پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے ذہن سے اس بات کا جواب دیں کہ اگر اسلام انہی چند چیزوں کا نام ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے اندر کیوں جاتے، میدان احد کے اندر اپنے دندان مبارک کیوں شہید کرواتے، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ کے اوپر دو پتھر باندھ کر اس بات کا اعلان کرتے کہ غربت کی زندگی، فقیری اور تنگدستی کی زندگی ہم گزارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری جانیں اسلام کے غلبے کے لیے پیش ہیں، ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ قلب اسلام کے لیے پیش ہے۔ یہ دین اسلام نمازوں اور روزوں کے لیے بھی آیا ہے، یہ دین اسلام دیگر تمام چیزوں کے لیے آیا ہے، زندگی گزارنے کے سارے شعبہ جات کے اوپر یہ دین اسلام محیط ہے۔ اگر ہم آج اپنے ملک کا جائزہ لیں، ملک پاکستان کا جائزہ، جگہ جگہ محفلیں سجائی جاتی ہیں، جلسہ سیرت النبی پورے ربیع الاول کے مہینے میں جاری رہا، سیرت النبی کی محفلیں ہیں، مختلف مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ کسی تھانے کے اندر جائیں، رشوت کے بغیر آپ کا کام آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ اگر آپ عدالت کے اندر جائیں، انگریز کا قانون، اس کے بغیر آپ کی بات کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ اگر آپ کسی بینک کے اندر جائیں تو جب تک سودی فائل نہ کھلے تب تک آپ کا معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جسم دیا، ہمیں زندگی بخشی، ہمیں صلاحیتیں عطا کی، ہمیں سب کچھ دیا، اور اللہ کی زمین پر آج غیر اللہ کا نظام موجود ہے۔ اگر اس دنیا میں قانون چلے گا، یہ پیغام رحمت للعالمین یہی ہے۔ خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی قانون ہوگا تو اللہ کا قانون ہوگا، کوئی نظام ہوگا تو اللہ کا نظام ہوگا، اگر کوئی آئین، کوئی دستور ہوگا تو اللہ رب العالمین کا آئین، قرآن کا آئین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مطابق دیا ہوا آئین ہی قابل قبول ہوگا، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام اور سارے کے سارے نظام ان کو مغلوب اور محکوم ہو کر رہنا ہے۔ میں آخر میں ایک بار پھر منتظمین کا مشکور ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ انہوں نے پیغام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محفل سجائی ہے۔ ہمارے درمیان ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب موجود ہیں، نائب امیر جماعت اسلامی کراچی۔ ہم انہیں اس پروگرام میں آمد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔